والآخر بلا آخر يكون بعده الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قریب من المحسنین صلوات محترم و مکرم سامعین کرام برادران ذی وقار خاران ذی شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد ور محمد و آل محمد سلام پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب انہیں بتا دو کہ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنی تیسری منزل پر ہے، تیسری شب ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اور انتظامیہ کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس تذکرے کو ہمارے اور آپ کے لیے سامان شفاعت محمد و آل محمد قرار دے۔ گفتگو کے آغاز میں التماس سورہ فاتحہ ہے۔ سید ذوالفقار حیدر عابدی، سید ظفر حیدر عابدی، سید مختار حیدر، سید رضوان حیدر، سید زاہد علی، سید کوثر علی اور تمام شہدائے ملت جعفریہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کے ارواح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صراط اللہ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک اعلان کیا ہے اپنی اس آیت مبارکہ میں، جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے اسے سرنامہ کلام قرار دیا۔ خدا فرما رہا ہے کہ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پروردگار کا یہ اعلان، پروردگار کا یہ پیام ہمارے اور آپ کے لیے اگرچہ بطور غیر معصوم انسان، بطور ادنا مخلوق یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں جب جب موقع ملے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور احسان کا رویہ رکھیں، کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ نیکی کریں گے
خدا ہمارے ساتھ نیکی کرے، ہم انسانوں کا بھلا کریں گے، خدا ہمارا بھلا کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ جملہ پروردگار کا نظام خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور اس کو اگر ہم عام دنیا میں دیکھیں تو کیا ہی سمجھنے اور سمجھانے کا خوبصورت انداز ہے۔ آپ لوہا خریدتے جاتے ہیں نا، لوہا خریدیں تو وہ آپ کو ٹن کے حساب سے ملتا ہے، کتنے ٹن سونا چاہیے آپ کو، ٹن کے حساب سے ملتا ہے۔ آپ پھل خریدنے جائیں تو کوئی آپ کو کلو کے حساب سے، کچھ درجن کے حساب سے ملتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں اور ان کا تول کا جو پیمانہ ہے یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن نیک اعمال، نیکیاں، حسنات، محمد وآل محمد صلوات۔ یعنی آپ بڑی چیز خریدنے جائیں تو اس کے جو تولنے کا پیمانہ ہے وہ بڑا ہے، کوئی ٹن کے حساب سے ملے گا، کوئی آپ کو کلو اور درجن کے حساب سے ملے گا۔ لیکن پروردگار نے اپنی بارگاہ میں ناپ تول کا ایک پیمانہ رکھا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ یہاں پر جو شخص بھی ایک مثقال ذرہ بھی نیکی کرے گا وہ اس کا اجر دیکھے گا، اور جو ایک مثقال ذرہ بھی برائی کرے گا وہ اس کا اجر دیکھے گا۔ یعنی دنیا کے ناپ تول کے پیمانے میں بڑے بڑے وزن ہوتے ہیں۔ آپ کسی دکان پر جا کر کہیں کہ ہمیں ایک مثقال لوہا چاہیے تو وہ آپ کو تول کے نہیں دے سکتا ہے، اور اتنی اشیاء کو ضائع کر دیتے ہوں گے۔ جب بڑے بڑے وزن اتارتے ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے پیمائش کے ٹکڑے کو ضائع کر دیتے ہوں گے جو کسی تول میں نہیں آتے ہیں۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک مثقال بھی ضائع نہیں ہوتا، ایک مثقال بھی ضائع نہیں ہے۔ تو جو خدا ہمارے اور آپ کے نیک اور برے ہر عمل کا ایک مثقال بھی حساب میں سے ضائع نہیں ہونے دیتا، اور پھر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک میری رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو سوچیں ان ہستیوں کے عمل کا وزن کتنا ہوگا کہ جن کے اعمال کو اللہ صرف عمل نہیں کہہ رہا بلکہ احسان کہہ رہا ہے۔ پر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ تو وہ ہستیوں کے اعمال کتنے وزنی ہوں گے، کتنے قابل قدر ہوں گے خدا کی بارگاہ میں، کہ خدا جن کے اعمال کی وجہ سے انہیں محسنین کہہ رہا ہے، اور جزا میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمل صرف میری بارگاہ میں لکھے ہوئے نہیں آتے بلکہ اجر کے طور پر میں اپنی رحمت کو تمہارے قریب کر دوں گا، اور جس کے قریب اللہ کی رحمت ہو جائے تو اس کا دنیا میں تعارف ہوگا کہ یہ احسان کرنے والا ہے، اس کا آخرت میں تعارف ہوگا یہ احسان کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے ان کا تعارف ہوگا کہ یہ یہودی ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھے ان کا تعارف ہوگا یہ عیسائی ہیں، جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان میں کوئی مہاجر ہوگا، کوئی انصاری ہوگا، کوئی بہت نمازی ہوگا، کوئی بہت روزہ رکھنے والا ہوگا، کوئی نظر خیرات دینے والا ہوگا۔ تو جو ایک عمل میں بڑا نظر آئے گا قیامت میں اس کا تعلق اسی نام کے ساتھ ہوگا کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ بہت بڑا روزےدار تھا، یہ بہت بڑا حج کرنے والا تھا، یہ بہت بڑا خیرات کرنے والا تھا۔ ایک عمل سے پہچان ہو رہی ہے، اللہ جانے ان کے اعمال میں کون سا عمل دوسرے سے کتنا زیادہ ہوگا کہ خدا ان کے ایک عمل کا نام نہیں لے رہا بلکہ ان کے ہر عمل کو عقیدہ توحید پر احسان دے رہا۔ پر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ جزاکم اللہ۔ اب آئیے، ایک حکم ہوا تھا مجھے کل، پتہ نہیں وہ برادر موجود بھی ہیں یا نہیں جنہوں نے کل حکم دیا تھا، لیکن میں ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ ہماری کتاب قرآن مجید ہمارے اور آپ کے رسول پر نازل ہوئی، اس رسول کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔
اور محمد وآل محمد سلام اس رسول کا نام ہے محمد. تو اب کتاب ہے ہمارے رسول کی، ان پر نازل ہوئی ہے، تو پہلا تو گمان یہی جائے گا نا کہ چونکہ جس رسول کی کتاب ہے سب سے زیادہ اسی رسول کا ذکر ہوگا. بھائی چاہیے یہ جانا کہ جس کی کتاب ہے جس پر نازل ہوئی ہے سب سے زیادہ اسی رسول کا ذکر ہوگا. لیکن ہم نے قرآن جب کھول کے پڑھنا شروع کیا تو 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورت تھی جو سورہ محمد کہلاتی ہے، صرف ایک سورہ محمد کہلاتی ہے. اور بڑے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی بڑے اولد عزم انبیاء ہیں، ان میں سب سے تھوڑا ذکر اللہ کے رسول کا ہے. یعنی سب سے کم ذکر ہے محمد مصطفیٰ کا. جو اولد عزم انبیاء ہیں ان میں سب سے کم ذکر ہے اللہ کے رسول کا، رسول ہمارے نبی کا. کتاب انہی کی ہے، نازل انہی کا ہوئی ہے، شریعت انہی کی ہے، لیکن سب سے تھوڑا ذکر ہے ان کا. تو سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے. وہ کیوں؟ ہمارے اور آپ کے لیے حضرت موسیٰ کی زندگی میں بہت سارے نصیحتیں اور واقعات ملتے ہیں. تو ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ اس موضوع کی طرف مربوط ہو جائیں جس کا مجھے حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ کو اس زمانے میں پروردگار نے پیدا کیا جس زمانے میں فرعون نے حکم دیا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا. کچھ خواب کی تعبیر پتہ چلی تو انہوں نے نجومیوں نے کہا کہ بھائی کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تجھ سے تیری حکومت چھین لے گا. تو جواب ملا کہ اب جو لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو، نہ لڑکا ہوگا نہ میری حکومت پہ خطرہ ہوگا. کہ نہ کوئی بچہ ہوگا نہ میری حکومت ختم ہوگی. یہ ایک سوچ ہے، توجہ کے ساتھ، یہ ایک سوچ ہے کہ جو ہمارے حکومت کا یا نظام کا مخالف ہے اسے قتل کر دو تو ہمارا نظام محفوظ ہو جائے گا. فرعون نے یہ آغاز کار کیا کہ اس نے کہا اگر کسی بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے میری حکومت جائے گی میں سارے بچوں کو قتل کرا دوں گا. یہ اس نے سوچا تھا، اللہ نے کچھ اور سوچا تھا. اللہ نے کچھ اور سوچا تھا. کیا؟ کہا فرعون تو ساری دنیا کے بچوں کو بھی قتل کروا دے، جو اصل میں تیرا دشمن ہے وہ تیرے گھر میں پلے گا، وہ تیرے گھر میں پلے گا. اور حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے، اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے دل پر وحی نازل کی، اسے یہ حکم دیا. اس نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی کے صندوق کے اوپر رکھا، پانی میں بہا دیا. جہاں جہاں پانی بہ رہا تھا وہ صندوق وہاں جا رہا تھا، یہاں تک کہ گزرتے گزرتے وہ صندوق اس نہر کے اس علاقے سے گزرا کہ جو فرعون کے محل سے نظر آتا تھا. فرعون کی بیوی آسیہ کہ جو اللہ کی مومنہ تھی اور صالحہ خاتون تھی، بڑی مومنہ خاتون تھی، اس کی نظر پڑی، اولاد نہیں تھی. اس نے کہا صندوق کو لایا جائے. جب صندوق لایا گیا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے، اور تو وہ سمجھ گئی کہ کسی ماں نے موت کے ڈر سے اس بچے کو پانی کے حوالے کر دیا. توجہ کے ساتھ، موت سے بچنے کے لیے پانی کے حوالے کیا. اس نے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن وہ آئی اپنے شوہر فرعون کے پاس کہ دیکھو یہ بچہ ہے، دریا میں سے تیرتا آیا ہے، ہو سکتا ہے مصر والوں کا ہو سکتا ہے مصر والوں کا نہ ہو. کیونکہ نجومیوں نے کہا تھا کہ مصر کا کوئی بچہ ہوگا، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے مصر والا نہ ہو، لہذا اس کو مارتے نہیں ہیں، پال لیتے ہیں. اگر وہ تمہارے سائے میں پلے گا تو ہو سکتا ہے تمہارا دشمن نہ بھی ہو، جب بڑا ہوگا تم اپنے عقیدے پہ ڈھال لینا. اب یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی تھی. یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی تھی. عبداللہ سنیں گے یہ سارا واقعہ آپ تک کیوں سنایا. اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بھی کبھی کبھی اپنے دشمن کے گھر میں تربیت بھی دیتا ہے، اسے بڑا بھی کرتا ہے،
لیکن جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے وہ بچہ بتا دیتا ہے کہ وہ حق پرست ہے، اگرچہ باطل کے گھر میں پیدا ہوا، اگرچہ باطل کے گھر میں بھی آیا لیکن حق پرست ہے۔ تاریخ میں بھی ایسے کچھ افراد ملتے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے بے شک کہیں پہ پیدا کیا ہو، لیکن جب حق اور باطل کی لڑائی ہوئی ہے وہ ہمیں مولا کائنات کے لشکر میں نظر آئے ہیں۔ جو سمجھ گئے ہیں انہیں میں کہہ رہا ہوں واہ واہ، اور جو نہیں سمجھے کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ میں مزید بیان کر نہیں سکتا کہ اللہ کا نظام ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو آسیہ نے کہا کہ فرعون سے کہ ہمیں اجازت دے اس بچے کو پالیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، میرے سامنے پلے گا تو میرے دین پر آ جائے گا، میرے دین پر آ جائے گا۔ اب وہ پالتا رہا۔ اب جملہ سنیے گا، ایک وقت ایسا ہوا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو آغوش میں لیا تو فرعون کی داڑھی میں، وہ چونکہ متکبر بادشاہ تھا تو اپنی داڑھی میں وہ زرق برق پتھر آویزہ کرتا تھا کہ جن پہ چمک پڑتی تھی، اور حضرت موسیٰ اس کی داڑھی کے بال کھینچا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اس کی داڑھی کے بال کھینچا کرتے تھے، اور یہ ایک اشارہ تھا کہ یہی بچہ ہے، اشارہ تھا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ داڑھی کے بال کھینچا کرتے تھے۔ فرعون نے ایک دفعہ اس حرکت کو دیکھا اور آسیہ سے کہا کہ دیکھو اس بچے پہ مجھے شک ہو رہا ہے، یہ میری داڑھی کے بال کھینچتا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو یہ تو بچہ ہے، تیری داڑھی میں چمکدار پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ ان پتھروں کو کھینچنا چاہتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں امتحان لوں گا۔ اب اس نے ایک برتن میں چمکدار پتھر رکھے، ایک برتن میں اس نے انگارے رکھ دیے، سرخ انگارے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ ان پتھروں کی طرف گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ معمولی بچہ ہے، فطرت پر پیدا ہوا ہے، تو یہ انگارے کی طرف جائے گا کیونکہ وہ بھڑک رہا ہے۔ تاریخ میں ہے پروردگار نے ابھی مشیت کا وقت نہیں آیا تھا تو حضرت موسیٰ چلے انگارے کی طرف، انگارہ اٹھایا زبان پہ رکھ لیا، انگارہ اٹھایا زبان پہ رکھ دیا، زبان جل گئی۔ ان کی زبان جلی ہے، یہ بابا کر رہے ہیں۔ پر محمد والے محمد بھائی ان کی زبان جل گئی، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھایا، زبان پہ رکھ لیا، زبان پہ لکنت آ گئی، زخم بن گیا، لکنت آ گئی۔ فرعون نے کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ عام بچہ ہے، یہ کوئی خاص بچہ نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ اللہ کا نظام تھا، جان بچ گئی۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب حضرت موسیٰ زمین پر ابھی گھٹنیوں کے بل چلا کرتے تھے، ابھی گھٹنیوں کے بل چلا کرتے تھے، ابھی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ وہ رینگ دے ہوئے گئے تھے، انگارے کو اٹھا کے زبان پہ رکھا تھا، انگارے کو اٹھائے، یہ کب کی بات ہے؟ کچھ مہینے کے ہوں گے، ابھی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اب آئیے ایک دعا کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ایک دعا ہے تاریخ میں، وہ دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ سکے۔ یہ بڑی معروف دعا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ بھائی یہ جو زبان پہ گرہ لگی تھی یہ تو بچپن میں لگی تھی، تو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ بچپن میں دعا مانگ لیتے تو زبان کی گرہ کھل جاتی۔ یہ کیا کیا کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اسی تکلیف دہ زبان کے ساتھ جیتے رہے، جوانی میں آ کر دعا مانگی کہ زبان کی گرہ کو کھول دے۔ جیسے ہی دعا مانگی اللہ نے گرہ کو کھول دیا۔ اب جملہ ہے، اب تک حضرت موسیٰ بچپن سے لے کر جوانی تک اسی لکنت کے ساتھ جیتے رہے، جب جوان ہوئے تو تب کہا اے پروردگار گرہ کو کھول دے، فوراً گرہ کھل گئی۔ اب سوال کر سکتے ہیں نا کہ پہلے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو جواب یہ آئے گا، پروردگار انتظار کر رہا تھا کہ جب موسیٰ کا بھائی ہارون موسیٰ کے ساتھ آ جائے، ہارون اور موسیٰ ملاقات کر لے
نے اب اپنے دین کے اعلان کے لیے موسیٰ تیار ہو گئے ہیں۔ اب چونکہ نبی کے ساتھ اس کا جانشین آ گیا ہے، لہٰذا نبی نے دعا مانگی ہے۔ اب تک موسیٰ انتظار کر رہے تھے کہ میرا جانشین ہارون آ جائے پھر میں دعا مانگوں گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں 40 سال تک محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ 40 سال تک اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ یہ بات تب کھلی جب رسول نے کہا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ تو اس وقت کم سنی کے عالم میں مولا کائنات نے کہا تھا انا یا رسول اللہ، اے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب پتا چلا 40 سال کا انتظار کیوں تھا؟ جیسے حضرت موسیٰ نے دعا مانگنے کے لیے ہارون کے تیار ہونے کا انتظار کیا، اسی طرح دعوت ذوالعشیرہ کے لیے بھی محمد مصطفیٰ نے مولا علی کا انتظار کیا۔ جزاکم اللہ۔ انتظار کیا کہ جب میرا مددگار، جب میرا بھائی آمادہ ہو جائے گا میرے مقصد اور مشن میں شریک ہونے کے لیے، تو تب تک جیسے موسیٰ نے انتظار کیا ویسے فخر موسیٰ نے انتظار کیا۔ اب حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ کئی دفعہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے امتحان کیے۔ کبھی اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، وہ بہانے کرتے، قرآن میں یہ پورا واقعہ ہے۔ کبھی کہا آسمان سے من و سلوہ چاہیے، کبھی کوئی اور فرمائشیں کی، یہاں تک کہ سب سے مشکل وقت آ گیا۔ وہ وقت یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اب وقت آ گیا ہے کہ تو فرعون کے سامنے جا کر کلمہ حق کا احیاء کر۔ فرعون سے کہا کہ ہم آئیں گے، فرعون نے کہا ایسے نہیں، میں کچھ جادوگروں کو بلاؤں گا، وہ تم سے پہلے اپنی بات کریں گے۔ جادوگروں کو بلایا گیا۔ جادوگروں کا کام کیا تھا؟ جادوگروں کا کام یہ تھا کہ جب موسیٰ آ جائے نا تو ان کے سامنے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جسے دیکھ کے موسیٰ ڈر جائے، کچھ ایسا کر دینا جسے دیکھ کے موسیٰ ڈر جائے۔ موسیٰ کون ہے؟ خدا کے نبی، خدا کے رسول۔ اور فرعون کون ہے؟ دشمن خدا۔ چاہتا کیا تھا؟ کہ جسے اللہ نے بنایا ہے اسے ڈرا دے۔ بھائی دشمن خدا کی ہر زمانے میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدا کے نمائندے کو ڈراتا رہے۔ اب جادوگروں نے جب دیکھا موسیٰ آ گئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھی، اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا عصا پھینکو، عصا پھینکا، اس وقت وہ عصا ایک بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا۔ اس اژدہا نے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھایا، موسیٰ نے عصا کو دوبارہ تھاما، وہ جو ابھی اژدہا تھا پھر عصا بن گیا۔ 1-2 لمحے میں یہ سارا کام ہوا۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنے، انہوں نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا۔ وہ اژدہا سانپوں کو نگلتا ہے، موسیٰ دم کی طرف سے پکڑ کے دوبارہ اژدہا کو اٹھاتے ہیں، وہ عصا بن جاتا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے سنیے گا۔ اگلا جملہ یہ ہے کہ ان جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ایک بڑے اژدہا نے کھا لیا ہے۔ اژدہا کس کا تھا؟ موسیٰ کی عصا کا بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے فوراً ایک جملہ کہا۔ اب روایت قرآن مجید کی آیت میں کہ وہ سب سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرتے ہوئے ایک جملہ کہا، قالوا، کیا اس سب جادوگروں نے کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اب سوال کر سکتے ہیں نا، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ کے ساتھ تھا، فرعون کی دشمنی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن جب جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون کا بھی نام لیا۔ بھائی توجہ کے ساتھ کہ مقابلہ جو تنہا موسیٰ کر رہے تھے،
तन्हा मूसा का मुकाबला था, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बारी आई है, जादूगरों ने तन्हा मूसा कलमा नहीं पढ़ा। ये नहीं कहा कि हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं, बल्कि कहा कि हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर, यानी नबी का भी नाम लिया, नबी के जानशीन का भी नाम लिया, नबी का भी नाम लिया, नबी के जानशीन का नाम लिया। कोई इन जादूगरों से पूछे कि अब तक तो तुम काफिर थे, लेकिन जैसे ही तुमने कलमा पढ़ा तो तुमने तन्हा मूसा का नाम क्यों नहीं लिया? शायद वो जवाब देंगे कि हम कल काफिर थे लेकिन अब मोमिन हो गए हैं। हमें इतना पता है कि अगर नबी का कलमा पढ़ना है तो उसके साथ बिना उसके नबी का नाम लेना होगा। जज़ाकुमुल्लाह। कि वो कहें कि हमें पता है कि नबी पे पढ़ा हुआ कलमा तब पूरा होता है कि जब नबी के साथ उसके जानशीन का नाम भी लिया जाए। तो ये कौन थे? एक मूसा था, एक हारून था। अब उठाए शिया सुन्नी किताबें, 100 किताबों का हवाला मैं दे सकता हूँ जिसमें अल्लाह के रसूल का ये बयान लिखा हुआ है, या अली अंता मिन्नी बिमंज़िल हारून तू मेरे साथ वैसा है जैसे मूसा के साथ हारून हुआ। पता चला वो तो कुरान में जादूगरों ने मूसा का कलमा बगैर हारून के नहीं पढ़ा। रसूल का ये फरमान बताता है, खबरदार मेरी उम्मत वालों, मेरा कलमा बगैर अली की विलायत के अधूरा रहेगा। और हजरत मूसा वो जो दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार मेरी जबान की गिरा को खोल दे, वो मैंने अभी कहा कि वो गिरा बचपन में लगी थी, लेकिन हजरत मूसा ने इंतजार किया जवानी का। अल्लाह के रसूल उस वक्त भी नबी थे, उन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, लेकिन ऐलान नबूवत 40 साल के बाद किया। तो जैसे मूसा ने इंतजार किया जनाब हारून का, वैसे अल्लाह के रसूल ने इंतजार किया मौला कायनात का। बिल्कुल यही शाहिद मिसाल एक और जगह आती है, एक और जगह शाहिद मिसाल आती है। तो ये तो मिजाज औलिया अल्लाह हो गया ना, ये मिजाज हुज्जत खुदा है कि जब तक उनका मददगार आमादा नहीं हो जाता वो अपना मकसद का आगाज नहीं करते। जिस तरह से मूसा ने इंतजार किया हारून का कि हारून मिल जाए तब आगाज करेंगे, मोहम्मद मुस्तफा ने इंतजार किया कि अली आमादा हो जाए तब ऐलान करूंगा। लोग सवाल करते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला 60-61 हिजरी में क्यों बर्पा की, उससे पहले क्यों नहीं बर्पा की? भाई हमें पता चला कि जब 8 जिलहिज को हजरत अब्बास ने खाना काबा की छत पर हुसैन की नुमाइंदगी की है, हमें पता चला मूसा ने हारून का इंतजार किया था, मोहम्मद ने अली का इंतजार किया, हुसैन ने अब्बास का इंतजार किया कि मेरा हामी और मददगार आ जाए, मददगार आ जाए तब ऐलान करेंगे। अच्छा अब एक जुमला सुनिएगा, मुझे कल एक ब्रादर ने हुक्म दिया था हजरत अब्बास के फजाइल और मसाइब का, लेकिन जाहिर है वक्त देखना है, चंद जुमले सुन लीजिएगा, जिंदगी रही दोबारा कभी इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के साथ होती है, ये हमारा सरनामा कलाम है। अब मोहसिनीन में से एक मोहसिन का तस्करा सुनिए। हजरत अब्बास की जो ज़ियारत है ना, वो आपके हरम में भी लिखी हुई है, किताबचे भी मौजूद है, आप नेट पे खोल सकते हैं, हमारे घरों में भी कि दुआओं की किताबों में ये मिल जाएगी। ज़ियारत का एक जुमला है,
زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو کہ آپ مطیع ہیں اللہ کے بھی اور رسول کے بھی۔ یہ زیارت کا جملہ ذہن میں رہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے صالح بندے، اے صالح عبد تم پر سلام ہو۔ یہ سلام آپ بھی بھیجتے ہیں، ہم بھی بھیجتے ہیں۔ جو بھی انسان نماز پڑھتا ہے وہ اس جملے کو نماز کے اختتام سے پہلے ضرور پڑھتا ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ جملہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ زیارت کا جملہ پڑھنا ہے آپ نے، کیا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ اب آپ جب نماز کا تشہد پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تشہد ختم کیا، السلام پر آ گئے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر۔ یہ ہر روز کی نماز میں سلام پڑھتے ہیں، سلام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر۔ حضرت عباس کی زیارت کا جملہ کیا تھا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے عبد صالح۔ آپ کسی مرضی کے عالم دین سے پوچھ لیجیے گا یہ جو زیارت نام ہے ابو الفضل عباس ہے، کیا یہ کسی عالم کا لکھا ہوا ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ تو یہ کس نے لکھا ہے؟ جواب ملے گا یہ 5ویں امام نے تحریر کیا تھا کہ جو بھی زیارت کے لیے جائے وہ کربلا میں قبر عباس کے پاس کھڑا ہوگا۔ ان جملوں میں، ان الفاظ کے ذریعے حضرت عباس کو سلام کیا کرے۔ کیا سلام کرے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو۔ اور آپ صبح شام نمازوں میں اختتام میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارا سلام ہو اللہ کے صالحین بندوں پر۔ اب اس سلام میں کون کون سے بندے شامل ہوتے ہیں یہ فہرست بڑی طویل ہے، لیکن ایک فرد ضرور شامل ہے۔ کربلا جائے، حضرت عباس کی قبر پر جائے، یہ جملہ لکھا ہوا ہے اے اللہ کے صالح بندے آپ پر سلام ہو۔ اللہ جانے ابو الفضل عباس کی ذات میں وہ کیسے صالحیت تھی، قیامت تک کے لیے ہر نمازی مجبور ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ، حضرت عباس علمدار جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، کہ آپ پر سلام ہو۔ ہم نماز کے بعد ختم کرنے سے پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ بے شک آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے عبد صالح ہیں۔ واقعہ ایسا ہے کہ حضرت امام حسین تشریف لائے حج کے لیے، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد حالات خراب ہوئے تو آپ نے حج کو عمرے سے بدلا اور احرام کھول دیے اور کہا کہ اے عباس ان کو بتا دو کہ ہم حج مکمل نہیں کریں گے، ہم چلے جائیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ جب یہ جملہ کہا نا تو حضرت عباس نے کہا کہ مولا آپ کے ساتھ ہم بنی ہاشم موجود ہیں، اگر یہ لوگ احرام میں خنجر چھپا کے آ بھی گئے ہیں تو ہمیں حکم دیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، آپ حج مکمل کریں۔ اب جملہ سنیں کہ امام حسین نے کیا جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ اے عباس یہ جو قتل کرنے والے ہیں یہ نہیں، لیکن جو اصل میں حج کے لیے آئے ہیں نا یہ مجھ حسین کی امان میں ہے۔ توجہ کے ساتھ کہ جو آئے ہیں نا حج کرنے کے لیے یہ میری امان میں ہے، اور جو میری امان میں ہو اس کے سامنے خون ریزی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان سے لڑو جو قتل کرنے آئے ہیں، مبادا کوئی بے گناہ اس کی زد میں آ جائے، کیونکہ وہ میری امان میں ہے لہذا خون ریزی نہیں ہوگی۔ یہ امام کا جواب تاریخ میں لکھا ہوا۔ حضرت عباس نے کہا نا مولا اجازت ہے تو ہم ان کا دفاع کریں، تو کعبے کے پاس کھڑے ہوئے ان سے جنگ کریں گے۔ تو امام نے کہا نہیں، جو
امن کے طور پر حج کرنے آئے ہیں نا وہ میری امان میں ہے، وہ میری امان میں ہے۔ یہ امام حسین کے تاریخ کے الفاظ ہیں۔ آقا صادق کرباسی نے دائرۃ المعارف الحسینیہ میں پورا واقعہ تحریر کیا ہے کہ حضرت عباس نے اجازت چاہی کہ آپ حج مکمل کریں، ہم دفاع کریں گے۔ امام نے کہا کہ نہیں، حج مکمل نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، کیونکہ جو حاجی آئے ہوئے ہیں یہ میری امان میں ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو اٹھایا، یہ جملہ یاد ہے، امام نے فرمایا یہ میری امان میں ہے۔ ہم نے قرآن اٹھایا، قرآن مجید کی آیت تھی انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کانا آمنا، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو زمین میں بنایا گیا وہ مکے میں تھا۔ اس کے اندر پروردگار نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ان میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ جو اس کے پاس آ گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ وہی قرآن کے لفظ ہے من دخلہ کان آمنا، جو کعبے کے پاس آ گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ اور یہاں آیت شریف کو امام حسین نے حضرت عباس سے کہا تھا بھائی عباس یہ جو حج کرنے آئے ہیں نا یہ میری امان میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی امان میں، حسین کہہ رہے ہیں میری امان میں ہے۔ پتا چلا حقیقت میں اللہ کی امان میں وہ ہو رہا ہے جسے حسین اپنی امان میں لے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، جسے حسین کہے یہ میری امان میں ہے، سمجھو وہ پروردگار کی امان میں آ گیا۔ اور کہا تم کعبے پر جا کر میری طرف سے خطبہ دو، انہیں بتا دو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو جاؤ۔ اب 2-3 جملے ہیں، سن لیں گے تو ہماری اور آپ کی سماعتوں اور تکلم کا حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے، کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ امام حسین کی نیابت میں امام کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے کہ اے عباس تم چھت پر جاؤ اور میرا پیغام انہیں پہنچاؤ۔ اب جملہ سنیں گے، حضرت موسیٰ نے کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ میری بات سن سکیں۔ یہ دعا کس نے مانگی؟ یہ دعا اللہ کے برگزیدہ نبی نے مانگی کہ پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے۔ اب پتہ چلا کہ دعا مانگ کر زبان کی گرہ کھلوانا اور ہوتا ہے، ناطق قرآن کی نیابت میں کعبے پر آ کر خطبہ سنانا اور ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ، خطبہ سنائے۔ اب صرف 2 یا 3 جملے سنیے گا۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے اور ارد گرد تمام لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کر رہے تھے، حضرت عباس نے بلند آواز سے گفتگو شروع کی۔ یہ وارث منبر سلونی جب گفتگو کرے اور طواف کرنے والے ایک لمحے کو دم بخود ہو کر حضرت عباس کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بولنے والے۔ صرف 2 یا 3 جملے سنیے گا۔ حضرت عباس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ ھذا۔ ایک اشارہ کعبے کی طرف کیا، دوسرا اشارہ امام حسین کی طرف کیا۔ جب پہلا اشارہ کیا نا تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا، کہ اللہ کی حمد ہے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابیہ ھذا، اس کے بابا کے آ جانے کی وجہ سے۔ پہلا اشارہ کیا کعبے کی طرف کہ اللہ کی حمد ہے جس نے اسے شرف عطا کیا اس کے بابا کے آنے کی وجہ سے۔ من کانا بالامس بیتن فاصبح قبلۃ، ان کے آنے سے پہلے وہ ایک عام سا گھر تھا، اس کے آنے کے بعد وہ گھر نہیں رہا، قبلہ بن گیا۔ من کانا بالبیت بالامس بیتن، کل تک وہ یہ گھر تھا، فصار قبلۃ، یہ قبلہ بن گیا۔ پھر حضرت عباس نے ان لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرنے والوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جملے سنیں گے
حضرت عباس فرمانے لگے کہ یا ایتھل کفرۃ الفجر اتصدون طریقہ لامام البرر، اے کافرو اے فاجرو، تم اس امام کا رستہ روکنے کے لیے آئے ہو جسے پروردگار نے اپنی ہر مخلوق کا امام خلق کیا ہے۔ اب یہ جملہ کہا ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون سبیلا لامام البرر، تم بریت کے امام کا رستہ روکنے کے لیے آئے ہو، ایھا الکفرۃ الفجر۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے کافرو اے فاجرو، تم رستہ روکنے آئے ہو حسین کا۔ اب ایک لمحے کو سوال کر سکتے ہیں نا کہ بھائی مولا بے شک آپ کمرے بنی ہاشم ہیں، آپ سید السردار ہیں، لیکن یہ جو جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ تو حج کرنے آئے ہیں، یہ تو نمازی بھی ہے، یہ تو مومن بھی ہے، اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو اور اے فاجرو۔ ہونا چاہیے تھا کہ آپ انہیں کہتے اے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والوں، لیکن آپ نے انہیں مسلمان نہیں کہا، حاجی نہیں کہا، نمازی نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا اے کافرو اور اے فاجرو۔ مولا یہ تو احرام میں ہے، شاید جواب آئے گا بے شک احرام میں ہے، لیکن تم دیکھو یہ حسین کے مقابلے پر آئے ہیں، اور یہ حسین کے مقابلے پر آئے بے شک احرام باندھے وہ کافر ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ، بے شک احرام باندھا۔ دیکھو آیا کہاں ہے، کہا یہ حسین کے مقابلے پر آیا ہے، جو حسین کے مقابلے پر آئے پھر اس کا کیا احرام، پھر اس کی کیا نمازیں، پھر اس کے کیا اعمال۔ ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو اور اے فاجرو۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ حضرت عباس کے ہیں، اور جس یقین سے انہوں نے پڑھے اسی یقین سے ہم دہراتے ہیں۔ جب انہوں نے حسین کے دشمن کو کافر و فاجر کہہ دیا تو پھر دنیا لاکھ رضی اللہ کہتی ہے، پھر دنیا لاکھ کہتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اب جملہ سنیں حضرت عباس کے خطبے میں ہے ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون سبیلا لامام البرر من ہوا احق منہ، کہ ان سے زیادہ حقدار کون ہے کہ آج وہ کعبے کے پاس کھڑا ہو۔ اب جملہ سنیں گے، حضرت عباس فرماتے ہیں لولا کانت مشیت اللہ والمصلحۃ للناس لطار البیت الی قدمہ کما یمشی الیہ۔ حضرت عباس کہتے ہیں اگر خدا کی مشیت آئے نہ آتی اور لوگوں کے لیے مصلحت ہوتی تو اس سے پہلے کہ حسین کعبے کے پاس آتے، کعبہ خود حسین کے پاس آئے۔ جزاکم کہ اس سے پہلے کہ وہ چل کے یہاں پر آتا لطار البیت الی قدمہ، کہ یہ کعبہ اڑ کے وہاں چلا جاتا۔ لفظ تار ہے توے الف اور رے، یہ جو تیرنا ہوتا ہے نا جس کو طیور کہتے ہیں پرندے کو، وہ اڑتا ہے اس لیے کہتے ہیں توے، یہ رے کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ کہا کہ لطار البیت، یہ اڑ کے چلا جاتا، وہ چل کے آتا اور یہ اڑ کے چلا جاتا۔ اور پھر فرمایا، آپ جلدی سن لیجیے گا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تم لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتے ہو، حجر اسود کی خواہش ہے کہ وہ حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے، حجر اسود کی خواہش ہے کہ وہ حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے۔ اسی طرح کے 4-5 جملے اور ارشاد فرمائے کہ تم مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو، اور مقام ابراہیم کی خواہش یہ ہے کاش حسین میرے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔
حضرت عباس فرماتے ہیں اور ایک جملہ فرمایا اور انہی کی طرف دیکھ کر کے جو آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے فرماتے ہیں آپ کو فَأَوْفِرْهُمْ الْقَوْمَ يَلْعَبُونَ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ وَكَيْفَ كَانَتْ فِي الْحُجُورِيَّةِ تم انہیں ڈراتے ہو کہ وہ لوگ جو اپنے بچپن میں موت سے کھیلتے رہے وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ کہا تم ان کو بچوں کو ڈراتے ہو کہ جو بچپن میں موت سے کھیلتے تھے تو جو بچپن میں موت سے کھیلتا ہو وَكَيْفَ كَانَتْ فِي الْحُجُورِيَّةِ وہ جوانی میں کیسا ہوگا؟ اور پھر کچھ جملے اور فرمائے اور اترنے سے پہلے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور یہ جملہ ہم جیسے لاکھوں خطیبوں کے زندگی بھر کی تقریروں پر یہ جملے کے 3 لفظ قربان اور ہماری 100 تقریریں قربان ہو جائیں۔ وہ کیا لفظ ہے؟ حضرت عباس کا اگر یہ تعارف سمجھ میں آ گیا کہ جو انہوں نے امام حسین کا کروایا ہے قیامت تک کے خطیبوں کی ساری تقریریں قربان ان جملوں پر فرمایا کہ أَتُرِيدُونَ أَن تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي مَشَىٰ عَلَىٰ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ أَكْثَرَ مِمَّن مَشَىٰ عَلَى الْأَرْضِ کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جو زمین پہ کم چلا ہے رسول نے جسم پر زیادہ چلا ہے؟ جزاکم اللہ کہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جو زمین پہ کم چلا ہے رسول کے جسم پر زیادہ چلا ہے۔ پھر حضرت عباس نے وہ جو بھی کچھ دیر پہلے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے نا ایک نظر ان تمام گروہوں پر ڈالی کہ جو ان میں کچھ حاجی تھے اور کچھ قاتل تھے جو حاجیوں کے روپ میں آئے ہوئے تھے، کچھ قاتل تھے جو حاجیوں کے روپ میں آئے ہوئے تھے وہ قاتل لیکن آئے تھے حج کا لبادہ اوڑھ کر۔ بس ایک جملہ ہے اشارہ کروں گا تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ خانہ کعبہ کائنات کی سب سے پرامن جگہ کا نام ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے جو یہاں پر آ جائے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس کسی بھی حال میں قتل و خون ریزی کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے چاہے جو بھی ہو، خانہ کعبہ کی حدود میں کوئی قتل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ حاجی احرام کی حالت یعنی خود حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں مناسک حج کی کہ جب کوئی شخص احرام باندھ لے تو اس کے لیے کتنی احتیاطیں ہیں کہ بال نہ ٹوٹے، ناخن نہ کٹے، آئینہ نہ دیکھے، خوشبو نہ لگائے، کس قدر زیادہ احتیاطیں ہیں۔ تو خود خانہ کعبہ کا احترام اور اس کے بعد احرام کا احترام، پھر حج کا احترام اور پھر وہ زمانہ کے جس میں لوگ دور دراز سے صرف حج کے لیے آئے ہوں۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ ان لوگوں کی موجودگی میں اپنا احرام کھولتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کاش یہ میرا مولا مجھے اجازت دے دے تو جس طرح میں اپنے شانوں سے احرام کھول رہا ہوں میں تمہارے جسموں سے تمہاری روح کو بھی ایسے ہی کھینچ لوں، ایسے ہی تمہاری روح کھینچ لو۔ اس کے بعد تشریف لائے خانہ کعبہ سے نیچے اور چلنے لگے امام علی مقام کی طرف، اور ایک جملہ سنیں گے اور یہ اس گفتگو کا آخری جملہ ہے۔ یہ جو چلنا تھا نا حضرت عباس کا خانہ کعبہ سے امام حسین کی طرف کے خیمے کی طرف، یہ اپنے پرائے سب نے دیکھا، سب کو حضرت عباس کی چال کا پتہ تھا کہ یہ چلتا کیسے ہے، سب کو پتا تھا یہ بولتا کیسے ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ خوش ہو تو چہرے کے تیور کیسے ہوتے ہیں، یہ جلال میں ہو تو چہرے کے تیور کیسے ہوتے ہیں۔ اور جب کبھی کبھی ہم کوئی شعر یا قصیدہ لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو میرے لیے سب سے مشکل مضمون یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ حضرت عباس کی وہ کربلا والی جنگ لکھ کے بتا دیں کہ جب آپ آخری لمحے میں امام حسین سے اجازت لے کے چلے تھے اور پانی بھرنے کے لیے گئے تھے، یہ سب سے مشکل ہے کیونکہ کعبے کے قریب تو لوگوں نے آپ کو چلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، آپ کو کلام کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ آخری جملہ سنیے گا کہ آپ کو چلتے ہوئے بھی دیکھا، آپ کو کلام کرتے ہوئے بھی دیکھا، آپ کو خوشی کے عالم میں بھی دیکھا، آپ کو جلال کے عالم میں بھی دیکھا، لیکن جب آپ آخری لمحے میں امام سے اجازت لے کے جا رہے تھے نا پانی بھرنے
میں تو سامنے خالی میدان نہیں تھا، سامنے ہزاروں لاکھوں کا لشکر کھڑا ہوا تھا اور حضرت عباس تنہا جا رہے تھے۔ ہمیں ایک مماثلت ملتی ہے اس چلنے میں اور اس چلنے میں، بڑی باریک بات ہے، یاد رکھیے گا، ہمیں ایک مماثلت ملی ہے جس اطمینان کے ساتھ حضرت عباس کعبے سے اتر کر امام حسین کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، جانتے تھے کہ جو مقصد دیا گیا ہے عباس نے وہ پورا کر دیا ہے۔ اسی اطمینان کے ساتھ آپ امام حسین سے اجازت لے کر دریا کی طرف جا رہے تھے، لیکن جو سامنے لشکر تھا نا وہ حسینیوں کا نہیں تھا، وہ منکرین حسینیت کا تھا۔ اب اس سارے چلنے کو اگر ایک جملے میں سمونا چاہے تو یہ جملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے لشکر کی طرف حیا علی خیر غازی بابا کا ہے، کرم ہے، کمال ہے، اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ زہرا کا لال ہے۔ غازی بابا کا ہے، کرم ہے، کمال ہے، اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ زہرا کا لال ہے۔ عباس اور خدا میں یہ تعلق تو دیکھنا، عباس ہے جلال، خدا تو الجلال ہے۔ اس پورے چلنے کا تعارف یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے لشکر کی طرف حیا علی خیر العمل کا حیا علی خیر العمل کا سردار کا جزاکم اللہ۔ اور گفتگو کو یہاں پہ روک رہی دونوں کے ساتھ کہ عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا اقرار ہے، عباس کے بازو، اور بازو میرے عباس کے کانٹوں میں کہاں تک؟ یہ سارے عزادار ہیں، عباس کے بازو۔ آج 3 دن بعد احساس ہو رہا ہے کہ میری آواز آخر تک بھی جاتی ہے۔ ابھی 2 دن اور ہیں، دیکھتے ہیں کہاں کہاں تک جاتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک بات آپ کو، یہ میرا عقیدہ ہے، کسی کا اتفاق ضروری نہیں ہے، پروردگار نے کچھ شخصیات کو کچھ انسانوں کے امتحان اور ان کی علامت کے طور پر خلق کیا۔ مثلا حضرت موسیٰ کی قوم، جو حضرت موسیٰ کو مانے گا وہ یہودی کہلائے گا، جو حضرت عیسیٰ کی قوم والے تھے وہ عیسائی کہلاتے ہیں، جو حضرت رسول اللہ کی صداقت والے وصف پر پیروی کریں گے لوگ کہیں گے یہ رسول کا ماننے والا ہے، جو امانت داری میں آگے ہوگا وہ کہیں گے رسول کا ماننے والا ہے، جو مثلا مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دے گا وہ کہیں گے یہ رسول کی وصیتوں پہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں نا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ علی کو مولا کیوں مانتے ہیں، ہم کہیں گے کہ غدیر پہ رسول نے بنایا تھا، ہم مانتے ہیں۔ تو یہ فرد ہے جس کا نام ہے علی، لیکن امتحان ہے ہمارا اور آپ کا۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوا اس کی نشانی ہے، ہماری نشانی ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سے پروردگار نے حضرت عباس کو اپنی مخلوقات میں با وفا انسانوں کی نشانی بنا دیا۔ ان کے تذکرے میں با وفا آتے ہیں، ان کا ذکر با وفاؤں کو اچھا لگتا ہے، وہی ہیں کہ جو ان کے علم کا احترام کرتے ہیں، وہی ہیں جو ان کے نام کا احترام کرتے ہیں، وہی ہیں جو ان کو باب الحوائج مانتے ہیں، کیونکہ سب با وفا ہیں اور بے وفاؤں سے ہماری نہیں بنتی، بے وفاؤں سے ہماری نہیں بنتی۔ کوئی رسول سے بے وفائی کرے تب بھی
کوئی علی سے بے وفائی کرے تب بھی، کوئی کربلا سے بے وفائی کرے تب بھی، بے وفاؤں سے ہماری نہیں بنتی ہے۔ ہمارا وفادار قبیلہ ہے، وفادار قبیلہ ہے کہ بارود کی بو میں بھی ہم حضرت عباس کا علم جھکنے نہیں دیتے، ہم یہ علم جھکنے نہیں دیتے۔ اور یہ علم جھک بھی کیسے سکتا ہے؟ جس کی بلندی کے لیے حسین کی بیٹی نے ضمانت دی ہے۔ تاریخ میں جملہ ہے کہ جب آخری رخصت کے لیے روزے عاشور آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، تاریخ میں ہے کہ لوگوں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ایک خشک کوزہ ہاتھ میں اٹھائے باری باری خیموں میں جاتی ہے اور پوچھتی ہے کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی رہ گیا ہو تو دے دو، میرا بھائی علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ لیکن ہر خیمے سے یہی جواب ملا کہ پانی نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں دیکھا کہ ایک خیمے کا پردہ ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ حضرت عباس قریب آئے، پتہ چلا کہ یہ مولا حسین کی 4 سال کی بیٹی شہزادی سکینہ ہے جو اپنے بھائی کے تشنا لبی کی وجہ سے پریشان ہے۔ چچا میرا بھائی بڑا پیاسا ہے، میرا بھائی پیاسا ہے، کچھ پانی کا بندوبست کر لیں۔ مولا نے کہا کہ آقا زادی میں تو پانی کا اہتمام کر لوں، لیکن آپ کے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کہا کہ بابا کو بلائیں، میں اجازت کی درخواست کرتی ہوں۔ چند لمحے گزرے تھے، غریب زہرا آئے اپنی بیٹی کے پاس۔ شہزادی کہتی ہیں بابا میرا 6 مہینے کا بھائی بڑا پیاسا ہے، میرے چچا کو اجازت دے یہ پانی لے کے آ جائے۔ میرا 6 مہینے کا بھائی، میرا 6 مہینے کا بھائی بڑا پیاسا ہے، میرا معصوم بھائی بڑا پیاسا ہے۔ جب یہ جملہ سنا غریب زہرا نے کہا سکینہ تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے، جسے تو بھیجنا چاہتی ہے میرا بھائی 34 برس کا ہے، میرا عباس جوان ہے، سکینہ تو کسے بھیجنا چاہتی ہے؟ لیکن جناب سکینہ نے جب التماس کی اجازت مل گئی، جب اجازت ملی میں جملہ کہا تھا نا وہ علم جھک نہیں سکتا جسے حسین کی بیٹی سربلندی کی آپ کی ایک خبر سنا دے۔ اب تاریخ میں ہے کہ جب اجازت ملی ہے نا حضرت عباس نے گھوڑا تیار کیا اور ایک مرتبہ جناب سکینہ کے پاس آئے، آپ کی مشق جناب سکینہ کے ہاتھ میں دی۔ بی بی نے کہا چچا آپ سر کو جھکائیں، یہ مشق میں اپنے ہاتھوں میں آپ کے گلے میں پہناؤں گی۔ جب یہ جملہ کہا نا تاریخ میں حضرت عباس زمین پر بیٹھے اور جب سر کو جھکانا چاہا نا شہزادی سکینہ نے آپ کے گلے میں مشق کو رکھا۔ اٹھتے اٹھتے حضرت عباس کا ہاتھ شہزادی سکینہ کے پاؤں کو لگ گیا، آپ کی نالین کو لگا۔ شہزادی نے کہا چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ اپنی بیٹی کی نالین پہ لگ گیا ہے۔ میں حسین کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں قیامت تک یہ ہاتھ جھکے گا نہیں۔ حضرت عباس آئے، کہا مولا سامنے ہزاروں کا مشکل ہے، آپ تنہا ہے، خیموں میں بچے پیاسے ہیں، مجھے اجازت دے دے میں پانی کا اہتمام کروں۔ غریب زہرا نے ایک مرتبہ چہرے عباس کو دیکھا اور سر کو جھکاتے ہوئے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو نہ جا۔ جب یہ جملہ سنا دائیں بائیں دیکھتے ہوئے حضرت عباس نے کہا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ اجرکم اللہ، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اجازت ملی، حضرت عباس چلنے لگے، حضرت عباس چلنے لگے۔ تاریخ میں ہے کہ علی اکبر کے سینے کا زخم دل پہ تھامنے والا، حضرت قاسم کے پامال ٹکڑوں کو اٹھانے والا، اون و محمد کے زخمی درازوں کو اٹھانے والا، زہرا کا غریب لال جو اب تک سب کچھ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تاریخ میں ہے کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، لوگوں نے دیکھا ایک عجیب عالم ہو گیا تھا۔ غریب زہرا کا اطمینان نہیں مل رہا تھا، اس بے چین دل کے ساتھ حضرت عباس کو جانے کی اجازت دی۔ اداداروں چند لمحے گزرے تھے فوجوں کو چیرتے ہوئے، یہ ثانی علی جب دریا پر پہنچے مشق سکینہ کو بھرا، ایک نظر دریا پہ
دیکھا, دوسری نظر سے لشکر شام کو دیکھتے ہوئے کہا, شامیوں تم نے اس پانی کے لیے حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے. اجرکم اللہ, یہ پانی آج میری دسترس میں ہے, تم نے اس لیے حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا. اللہ تعالیٰ تعریف میں ہے, دور سے شمر نے یہ منظر دیکھا کہ مولا نے مشق کو بھر لیا. اس نے حکم دیا, خبردار یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے, اگر تشنگی ختم ہو گئی تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اب ہر طرف سے مل کر حضرت عباس کو گھیر لیا گیا. تاریخ میں ہر طرف سے تیر چلنے لگے, کہیں سے کوئی پتھر مار رہا تھا, کہیں سے کوئی نیزے مار رہا تھا. ایک شخص اتنا قریب آ گیا, اس نے تلوار کا ایک وار کیا, حضرت عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا. مولا نے تلوار کو دوسرے ہاتھ میں تھاما, کچھ آگے بڑھے, ایک اور وار ہوا, دوسرا بازو بھی قلم ہوا. مولا نے مشق کو دانتوں میں تھاما اور پشت رہوار پر لیٹ گئے. ہر طرف سے تیر آنے لگے کہ ایک تیر آیا, مشق سکینہ میں لگا, سارا پانی بہ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سارا پانی بہ گیا. جب یہ منظر حضرت عباس نے دیکھا, گھوڑے کا رخ خیموں سے موڑ لیا اور گھوڑے کی پشت پہ اٹھ کے بیٹھ گئے. سارا پانی بہ گیا, گھوڑے کا رخ موڑ لیا اور گھوڑے کی پشت پہ اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ یہی آنسوؤں کے سارے جملہ سنیں گے. میدان جنگ میں ایک ہتھیار استعمال ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں گرز, اسے کہتے ہیں گرز. جانتے ہیں گرز کیا ہوتا ہے؟ گرز یہ ہوتا ہے کہ پیچھے ایک زنجیر ہوتی ہے, زنجیر کے آخر میں ایک گیند نما لوہا لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر خاردار نوکوں کی طرح لوہے لگے ہوتے ہیں, اور وہ گرز دور سے پھینکا جاتا ہے. عام طور پر یہ بڑے بڑے لشکروں کو بھگانے کے لیے ہوتا ہے. اب جملہ سنیں گے. منظر کربلا یہ ہے, دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں, پانی بہ گیا ہے, ہر طرف سے تیر اور پتھر آ رہے ہیں. شمر نے کہا تیر روک لو, پتھر روک لو. حضرت عباس پشت رہوار پہ سوار ہے. ایک سپاہی کو شمر نے حکم دیا, وہ گرز کو گھماتا ہوا, گرز کو لہراتا ہوا حضرت عباس کے قریب آیا. اتنی زور سے وہ گرز حضرت عباس کے سینے میں آیا, علی والا پشت رہوار سے زمین پہ گر گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, پشت رہوار سے زمین پہ گیا. اللہ تعالیٰ بس آخری جملہ سنیں گے. پشت رہوار سے زمین پہ گرا. یہاں خیمے میں علی کی بیٹی کا دل گھبرایا, شہزادی کا دل گھبرایا. اطلاع ملی کہ وہ جو دریا پہ گیا تھا نا, وہ واپس نہیں آیا. وہ جو دریا پہ گیا تھا واپس نہیں آیا. بیوی نے تمام اہل حرم کو جمع کیا, تمام پردہ کو جمع کیا. شہزادی نے کہا بیویو, مدینے سے چلتے ہوئے زینب نے جو تمہاری چادروں کی ضمانت دی تھی, آج زینب وہ ضمانت واپس لے. اجرکم اللہ. آخری جملہ سننے. اللہ تعالیٰ جب یہ قافلہ واپس مدینے آیا, حضرت زین العابدین نے تمام افراد کی شہادتوں کا ذکر کیا. بی بی ام البنین نے کہا, سید سجاد آپ نے بتایا ہے کہ میرے بیٹے عباس نے بڑی وفا کی ہے, بس ایک سوال کا جواب دے دو. ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی عباس بیٹا میرا گھوڑے پر تھا, پہلے ایک بازو قلم ہوا, پھر دوسرا بازو قلم ہوا. اتنا بتا دو, جب عباس کو گرد لگا تھا, عباس گھوڑے سے گرا تھا, بازو میں نہیں تھے, عباس نے کیسے سہارا دکھایا؟ روتے ہوئے بیمار نے کہا, میرا چچا جب گھوڑے سے
گرا، بازو نہیں تھے چہرے کے بل زمین پہ گرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین